السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے دو خبریں ہیں، امپارٹنٹ خبریں۔ ایک فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ سے متعلق ہے کہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے انکوائری کمیشن کو 1 ماہ کی توسیع دے دی ہے، مہلت دے دی ہے۔ اور دوسری خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے کہ نیب کے سزا یافتہ شخص کی جو 5 سال اور 10 سال کی مدت سے متعلق فیصلہ ہے، اس میں کچھ دنوں کی توسیع کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی دو خبریں ہیں، شیئر کروں گا۔ ایک سپریم کورٹ کے حوالے سے پہلے شیئر کروں کہ آج سماعت کی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، اور جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی اس میں شامل تھے بینچ میں۔ اور سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کو رپورٹ جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کی مزید مہلت دے دی ہے۔ وفاقی حکومت کی فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی مدت میں توسیع کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے آج، اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن نے فیض آباد دھرنے کے فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ پیش کی۔ دھرنا کیس کے TORs میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کمیشن کو مزید 1 ماہ کی توسیع دی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ دھرنا کمیشن کا کام کب مکمل ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فیض آباد دھرنا کمیشن 14 فروری کو کام اپنا مکمل کرے گا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ٹھیک ہے، کمیشن اپنا کام کرے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ الیکشن کمیشن نے 11 والیومز پر مشتمل عمل درآمد رپورٹ سر بمہر لفافے میں جمع کرائی۔ یہ رپورٹ 1 نومبر 2023 کے حکم کے تناظر میں جمع کرائی گئی ہے۔ رپورٹ کا جائزہ لے کر مناسب حکم جاری کیا جائے گا۔ عدالت کی جانب سے مزید ریمارکس دیے گئے کہ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی کارروائی مقررہ 2 ماہ میں مکمل نہیں ہو سکی۔ اٹارنی جنرل کے مطابق کمیشن 14 فروری تک تحقیقات مکمل کر لے گا۔ اچھا جی، سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کمیشن سے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ مقدمے کی آئندہ سماعت 1 ماہ بعد ہی ہوگی۔ جنوری کے تیسرے ہفتے میں انکوائری کمیشن نے رپورٹ فائنل کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرانی تھی۔ وفاقی حکومت نے مقرر وقت میں توسیع کے لیے سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا تھا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کی دی گئی تاریخ پر فیض آباد کمیشن رپورٹ کو حتمی شکل نہیں دے سکتا، انکوائری کمیشن کی مدت میں توسیع کی جائے۔ یاد رہے کہ 15 نومبر کو سپریم کورٹ میں فیض آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے 2017 کے دھرنے کے متعلق اس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت نے عدالت عظمیٰ کو بتایا تھا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے حکومت نے کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد انٹرچینج پر مذہبی جماعت TLP نے ختم نبوت کے حلف نامے میں متنازع ترمیم کے خلاف 5 نومبر 2017 کو دھرنا دیا تھا۔ یہ نون لیگ کی حکومت تھی 2017 میں، اور نون لیگ کے آخری دن تھے حکومت کے۔ ان دنوں میں علامہ خادم رضوی صاحب نے دھرنا دیا تھا۔ پھر دھرنے والوں میں پیسے بانٹے گئے تھے۔ باوردی جنرل فیض تھے اس وقت DG ISI، اور اس وقت باوردی جو لوگ تھے ان کی جانب سے 1000 2000 5000 اتنے لفافے بانٹے گئے تھے، تقسیم کیے گئے تھے، اور ان کو دھرنے سے پھر رخصت کیا گیا تھا، جس کا قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کی سنوائی کی تھی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس دھرنے کے خلاف بڑا دبنگ قسم کا اپنا جو فیصلہ ہے وہ دے دیا تھا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی حکم دیا اس کمیشن کو، فیض آباد دھرنا کمیشن جو ہے، کہ جنرل فیض سے بھی، اور جو اس وقت ذمہ داران تھے، وزیر اعظم تھے
جو اس وقت ان سے بھی پوچھا جائے، حکومت سے بھی پوچھا جائے، بیان ان کا بھی بیان لیا جائے، تو یہ ہدایات دی تھی۔ تو یہ بڑا ایک اہم فیصلہ تھا، جس کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، وہ بھی شاید اسی پاداش میں دائر کیا گیا تھا کہ فیض آباد دھرنے کے سے متعلق کیس کیوں سنا اور فیصلہ کیوں، سخت فیصلہ کیوں دیا۔ تو سبق سکھانے کے لیے قاضی کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا، لیکن وہ ریفرنس قاضی نے فائٹ کیا اور ریفرنس میں قاضی جیت گئے تھے اور ریفرنس اڑ گیا تھا، یہ واپس لینا پڑا تھا، ختم ہو گیا تھا معاملہ ریفرنس کا۔ اچھا جی، 2017 میں دھرنا دیا تھا، حکومت نے مذاکرات کے ذریعے دھرنا پرامن طور پر ختم کرانے کی کوششوں میں ناکامی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیض آباد خالی کرانے کے حکم کے بعد دھرنا مظاہرین کے خلاف 25 نومبر کو آپریشن کیا گیا تھا، جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ میدان جنگ بنا ہوا ہوتا تھا فیض آباد۔ اس دھرنے کے نتیجے میں وفاقی دارالحکومت میں نظام زندگی متاثر ہو گیا تھا، جبکہ آپریشن کے بعد مذہبی جماعت کے حمایت میں ملک کے مختلف شہروں میں اجتماع اور مظاہرے دھرنے شروع ہو گئے تھے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 27 نومبر 2017 کو حکومت نے وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے سمیت اسلام آباد دھرنے کے شرکاء کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے تھے، جس میں دوران آپریشن گرفتار کیے گئے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ بعد ازاں عدالت عظمیٰ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران فیض آباد دھرنے کا معاملہ زیر بحث آنے پر اس پر نوٹس لیا تھا اور متعلقہ اداروں سے جواب مانگا تھا۔ حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ کمیشن میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، 2 ریٹائرڈ سابق آئی جیز طاہر عالم خان اور اختر شاہ شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے ٹی او آرز کے مطابق کمیشن کو فیض آباد دھرنا اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کے لیے ٹی ایل پی کو فراہم کی گئی غیر قانونی مالی یا دیگر معاونت کے انکوائری کا کام سونپ دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ 15 نومبر کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ حکومت کا تشکیل کردہ انکوائری کمیشن سابق وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس کو بلا کر بھی تفتیش کر سکتا ہے، یہ خبر ہے۔ اور دوسری خبر ہائی کورٹ اسلام آباد سے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے سزا یافتہ کی نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کے سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کرنے کے حکم میں 22 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار نے نیب سزا یافتہ کی نااہلی کی مدت 10 سال کرنے کی نیب کی اپیل پر سماعت کی۔ عدالتی حکم کے باوجود اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوئے۔ نیب پراسیکیوٹر رافع مقصود اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ فائق علی جمالی کے وکیل بھی پیش نہ ہوئے۔ سنگل بینچ کے نااہلی مدت 5 سال کرنے کا فیصلہ معطلی کے حکم میں 22 فروری تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے سزا یافتہ کی نااہلی کی مدت 10 سال بحال کر رکھی ہے۔ عدالت عالیہ نے کیس میں 2 عدالتی معاون مقرر کر دیے ہیں۔ سینئر قانون دان میاں رضا ربانی اور زاہد حامد ایڈوکیٹ کو عدالتی معاونین مقرر کیا گیا ہے۔ دونوں عدالتی معاونین اور فریقین سے آئندہ سماعت پر آرٹیکل 63(1)H اور نیب سیکشن 15A پر دلائل طلب کیے گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ان کو الیکشن کے بعد کی تاریخ دے دیں۔ ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا نااہلی 5 سال کرنے کا فیصلہ معطل کر رکھا ہے، جبکہ ڈویژن بینچ نے نیب کے سزا یافتہ کی نااہلی کی مدت 10 سال بحال کر رکھی ہے۔ سنگل بینچ نے نیب سزا یافتہ کی نااہلی کی مدت 5 سال کی تھی، جبکہ نیب نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ میں اپیل دائر کر رکھی تھی۔ اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی عدم دستیابی کے باعث سماعت 22 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ 2 خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔